تو یہ جو احرام باندھنے کے بعد ہے کہ آپ کسی سے بری بات نہیں کریں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں، یہ اسی کی ایک چھوٹی سی کڑی بن جاتی، سمجھے کہ بھائی ایسے اب یہ میں اس کا جو فلسفہ ہے نا حج کا، وہ تو ایک اور فلسفہ ہے نا. عمرے میں حج اور کا حج میں ہوتا ہے نا فلسفہ احرام ایک باندھنے کے اور بعد ہے. آپ. حج کا جو تصور ہے، عمرے اور حج کا تصور ہے، وہ اسلام نے یہ دیا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑ کر بالکل الگ تھلگ بیٹھ جانا اور دین کی عبادت کرنا، صرف یہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے دنیا بھی ساتھ لے کے چلو اور آخرت بھی ساتھ لے کے چلو. مگر یہ جو حج اور عمرے کی عبادت ہے، اس میں آپ کچھ عرصے کے لیے دنیا کو بالکل چھوڑ کر صرف اللہ کی راہ میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں. آپ صرف اللہ کی راہ میں کمر بستہ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بس اب صرف اللہ ہے اور اللہ کے لیے میں نے اپنے نفس سے لڑائی کرنی ہے. احرام جو ہے یہ ایک سمبل ہے، ایک سپاہی کے لباس کا. ایک سپاہی کے لباس کا سمبل ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں اب اپنے، پہلے تو آپ دنیا والوں سے لڑتے ہیں نا مشکل اوقات میں، اپنے نفس کے شیطان کے ساتھ لڑنے کے لیے یا اللہ میں میدان میں اتر آیا ہوں. اور میں اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اس کو اس کو سمبلائز کیا گیا ہے جہاد کے ساتھ. حج کو جہاد کے ساتھ علامت بنایا گیا ہے کہ جس طریقے سے جو لشکر ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہلے خیمے لگاتا ہے رات کو، پھر وہ تیار ہو کر صبح کے وقت وہ دشمن کا مقابلہ پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا، اگر آپ پچھلی موویاں دیکھیں تو وہ پھر آگے بڑھتے تھے. ٹھیک ہے، پھر رات کے وقت واپس پلٹ آتے تھے اپنے خیموں میں، پھر دن کے وقت وہ آگے بڑھ کے دشمن کے لیے مقابلہ. تو یہ جہاد کے ساتھ آپ کو علامتی سمبلائز کیا گیا ہے آپ کے حج اور عمرے کو، کہ اپنے نفس کے اندر کا جو شیطان ہے اس کو مارنے کے لیے ہم مینا میں جا کر اپنے پہلے خیمے لگاتے ہیں، اور 8 تاریخ کو، 9 کو ہم احرام پہنے کر ہم نکلتے ہیں عرفات کے لیے. عرفات گویا میدان جنگ ہے. عرفات میں کھڑے ہو کر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری راہ میں ہم نکل آئے ہیں، اور ہم اپنے نفس کے خلاف، نفس کیا ہے؟ ہمارے اندر کا جو شیطان ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج ہم اس سے جہاد کریں. ہم کہتے ہیں نا اس میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس میں ہم اونچی اونچی آواز میں یہ بات کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ہم نے کمٹمنٹ کر لی کہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. آج ہم اپنے نفس کو مارنے کے لیے تیری راہ میں نکل پڑے ہیں، جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں. پھر رات میں مغرب ہونے سے پہلے پہلے آپ جو ہے مغرب پڑے بغیر مغرب کے وقت آپ نکل کر مزدلفہ آ جاتے ہیں، یعنی واپس پلٹ آتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلے دن مینا میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح آپ کا جو جہاد ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جب آپ اپنے بال کٹوا لیتے ہیں نا، تو یہ آپ کا آخری اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیا. جو بال کٹوانا ہے نا حج اور عمرے کا، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دیا. آج کے بعد میں وہ کوئی کام نہیں کروں گا، تیری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا. ہم یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں. اور جو ہم اپنے بچوں کے بھی جو بال کٹواتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اپنے بچوں کو اللہ کی غلامی میں دیتے ہیں. نیو بورن بیبی کے جو ہم بال کٹواتے ہیں نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کا فلسفہ نہیں پتا کہ ہم کیوں رکھا گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ جو بچہ آج میرے خاندان میں پیدا ہوا ہے، اس کو میں تیرا غلام بنا رہا ہوں، اور یہ اللہ کرے ساری زندگی تیرا غلام بنا رہے. تو اس کے بعد ہمارا جو قربانی ہو جاتی ہے، ہمارے بال کٹ جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنا احرام اتار دیتے ہیں، اور پھر جا کر ہم طواف کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنا اقرار کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک اور پھر ہم خدا کو خدا حافظ کر کے اپنے گھروں میں پلٹ. یہ ہے جی سارے حج کا فلسفہ، کہ حج کا پورا تصور اپنے نفس کے خلاف جہاد. تو رمضان بھی تو آپ کا یہی ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو پابند کرنا ہوتا ہے ہر جی چیز کے لیے. وہ تو ایک ٹریننگ ہے نا پورے محلے کی، پورے مہینے کی. یہ تو عملاً آپ کر رہے ہیں نا، وہاں میدان میں جا کے کر رہے ہیں.
اللہ کے میدان عرفات میں جا کے